اللہ کے راستے پر چلتے ہیں تو امتحان ضرور ہوتا ہے۔ امتحان کس لیے ہوتا ہے؟ مشکل کیوں آتی ہے؟ کیا انسان کو پریشان کرنے کے لیے، ستانے کے لیے، کیا جاننے کے لیے؟ اچھے اور برے کی پہچان کے لیے۔ دنیا کا کوئی بھی ٹیسٹ، کوئی بھی امتحان اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو جانچا جا سکے کہ ان کا معیار کیا ہے، ان کے اندر کتنی سچائی ہے۔ اور کفار جو ہے اس کا معنی بدل جائے گا، یعنی بعض لوگوں کو حق قبول کرنا اس لیے مشکل لگتا ہے کہ دنیا کی محبت ان کے دلوں میں ہوتی، تو وہ بھی پھر کھل کے سامنے آ جاتی ہے، دین سے محبت کے سارے دعوے پتہ چل جاتے ہیں کہ کتنے سچے ہیں۔ اور کیونکہ اللہ تو جانتا ہی ہے، لیکن لوگوں کو بھی پتہ چل جائے، دوسرے لوگ بھی گواہ بن جائے کہ کون کیا کرتا ہے، تو لوگوں کی گواہی امپورٹنٹ ہے۔ لوگوں کی گواہی کیا اہم چیز ہے؟ کوئی معنی رکھتی ہے کسی کے بارے میں؟ یس، ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے کچھ آثار مرتب ہوتے ہیں دوسروں پر، اس سے آپ کا ایک امپریشن بنتا ہے، آپ اس کی روشنی میں پہچانے جاتے ہیں۔ مثلا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ فلاں آیا ہے، آپ کہتے ہیں الحمدللہ فلاں آیا ہے، دیکھ کر آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آ کے آپ کو کہتا ہے فلاں آیا ہے، کوئی اور آیا، کہتے یا اللہ وہ پھر آ گیا۔ فرق کس چیز کا ہے؟ ایک کے آنے پہ آپ خوش ہو رہے ہیں، دوسرے کے آنے پر آپ پریشان ہو رہے ہیں، کس چیز کا فرق ہے؟ آپ تو وہی ہیں، ایک ہی ہیں آپ، فرق آنے والوں میں ہے۔ ایک شخص کا نام سنتے ہی آپ کا دل کھل اٹھتا ہے، اور ایک کا نام سن کر آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب دوسروں کے بارے میں آپ یہ سوچ رکھتے ہیں تو اسی طرح آپ کے بارے میں بھی دوسرے کچھ نہ کچھ سوچ اور احساس رکھتے ہیں۔ اس کو جانیے وہ کیا ہے، آپ کس نام سے مشہور ہیں، آپ کی پہچان کیا ہے، آپ کے آثار کیا ہیں۔ پچھلے دنوں کسی نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ ایک خاتون جو ویسے مذہبی تھی، دیندار تھی، ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو انہوں نے کسی دوسرے سے مینشن کیا کہ فلاں فوت ہو گئی، تو جن کو بتایا وہ کہنے لگی کہ ہاں ویسے تو وہ بہت اچھی تھی، دیندار تھی، لیکن انہوں نے ایک بار میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا تھا جو مجھے آج تک نہیں بھولتا، وہ پین میرے اندر سے نہیں جاتی۔ تو بتانے والی یہ کہتی ہیں کہ مجھے اس بات سے اتنا ڈر لگا کہ جب ہم کسی کو ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ بھول جاتے، اس وقت ہمیں اپنی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا غصہ نکل جائے کسی طرح، دوسرے پہ کچھ بھی پڑتا ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں، لیکن دوسرا تو نہیں بھولتا نا۔ سوچئے مرنے کے بعد آپ کی پہچان کیا ہوگی، کیونکہ لوگوں کی جو گواہیاں ہیں وہ بھی انسان کے انجام اور انسان کی عاقبت میں ایک اہم کردار ادا کریں گی۔ آپ کے حق میں لوگوں کی اچھی گواہی گویا آپ کے حق میں ایک شفاعت ہے، سفارش ہے، اور بری گواہی آپ کے حق میں نقصان دہ ہے۔ بعض اوقات ہمارے دل میں کچھ ہوتا ہے، اوپر سے ہم کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں دوسرے کو سمجھ نہیں آئی، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ آ رہی ہوتی ہے، ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلے بھی جو تقویٰ پہ بات ہوئی تھی، تقویٰ یہی ہے، تقویٰ نام ہے سیلف چیک کا، سیلف ڈسپلن کا، کہ آپ اپنے اوپر خود نظر رکھ کے خود اپنی نیت کا جائزہ لیں، اپنی سوچ کا جائزہ لیں، اپنے رویے کا، اپنے معاملے کا، اپنی اچھائی کا، اپنی برائی کا خود حساب کرنے لگے۔ کیا آپ کو لوگوں کی اچھائیاں برائیاں پتہ چلتی ہیں؟ کیا آپ کے پاس اتنی نظر ہے کہ اچھے اور برے کا فرق معلوم کر سکیں، اچھے برے کو پہچان سکیں جو کسی دوسرے کے اندر ہوتا ہے؟ اگر صرف اتنی سینس ہے تو پھر اتنی بھی تو ہونی چاہیے نا کہ اپنے اچھے برے کو بھی پہچان سکیں، یا نہیں؟ جو باتیں کسی کی ہمیں اچھی نہیں لگتی، تو اگر وہی کام ہم کریں گے تو کیا وہ دوسروں کو اچھا لگے گا؟ وہ بھی اچھا نہیں لگے گا۔ تو یہ تو ایک عام سا معیار ہے کہ جو چیز آپ کو پسند نہیں، آپ دوسروں کو اس سے محفوظ رکھیں۔ اکیلے اکیلے رہنے میں، اکیلے اکیلے کام کرنے میں بعض اوقات اتنی مشکل نہیں ہوتی، مشکل ہوتی ہے ہمیشہ ٹیم ورک میں، اکٹھے کام کرنے میں، وہ زیادہ آزمائش ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض بعض کے لیے دشمن ہے۔ اور یہ بعض جو ہیں یہ کہیں باہر کے لوگ نہیں، کیونکہ جب دشمن کا لفظ آتا ہے نا تو ہم وہ بڑی دور دور کے لوگوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک میں تو اپنی اولاد کو بھی دشمن بتایا گیا، لیکن کبھی کسی نے سمجھا سوائے اس صورت کے کہ جب وہ ہمیں ستائیں پھر ہم کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، ادروائز ہم ان کو دشمن نہیں سمجھتے۔ ازواج اور اولاد دونوں کو قرآن نے دشمن بتایا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے ہمیں احسان کا رویہ بھی اختیار کرنے کو کہا گیا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، ہر چیز میں احسان لکھا ہے۔ احسان صرف نماز میں نہیں، احسان صرف صدقے میں نہیں، احسان ہر چیز میں۔ اور ہر چیز میں احسان کیا ہے؟ حتیٰ کہ جب تم جانور ذبح کرنے لگو تو اس پر بھی احسان کرو، چھری اس کے سامنے نہ رکھو، چھپا کے رکھو۔
ہاتھ ہلکا رکھو، اس کو تکلیف نہ ہونے دو، پیسفلی اسے ذبح کرو. تو ہر چیز میں احسان، اور اس لیول کو مینٹین کرنا ایک مشکل کام ہے. یہی امتحان ہے، یہی آزمائش ہے. اور ہم اس کا حل کیا سوچتے ہیں؟ لوگوں سے کٹ جانا، بول چال بند. لیکن پھر جب بول چال بند بھی کر دیں تو اپنے آپ سے تو نہیں ہم بھاگ سکتے، کہیں اندر کی گھٹن جلن شروع ہو جاتی. بہرحال آج میں آپ کے ساتھ ایک جاوید چودھری کا یہ آرٹیکل پڑھوں گی جو مجھے بہت پسند ہے. اس کا نام ہے اللہ کا ہاتھ. تو اس میں ایک سیکھنے کی بہت زبردست بات ہے. آرٹیکل اچھا ہے، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. بات میں کر رہی تھی کہ کچھ لوگوں کو مل کر خوشی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو مل کر پریشانی ہوتی ہے. یہ لکھتے ہیں آج تک صرف 2 بندے ملے ہیں جن سے مل کر حقیقتاً خوشی ہوئی. کون ہے وہ 2 خوش نصیب جن سے مل کر حقیقتاً خوشی ہوئی؟ ایک صاحب کراچی سے تشریف لائے، بزنس مین تھے. انہوں نے کہا میں معمولی درجے کا کاروباری شخص ہوں. اپنی تمام ضروریات پوری کرنے کے بعد مجھے ہر مہینے 5,000 روپے بچ جاتے ہیں، میری سیونگ ہے. آپ کی نظر میں کوئی ضرورت مند ہو تو مہربانی فرما کر مجھے اس کا ایڈریس دے دیں، میں چپ چاپ اس کی خدمت کرتا رہوں گا. مجھے اس کی بات سن کر بے حد خوشی ہوئی. مجھے کیوں خوشی ہوئی اس کی وجہ میں آگے چل کر بیان کروں گا. دوسرے صاحب لاہور کے ایک کلرک تھے. کسی نے ان کے بارے میں بتایا وہ دفتر سے واپسی کے بعد کاغذ چننے والے بچوں کو جمع کرتے ہیں، انہیں الف ب ت اور 1 2 3 سکھاتے ہیں، بیسکس. میں ان کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا. کون ہے وہ دھرم پورہ میں ریلوے لائن کے ساتھ رہتے تھے. میں ان کے گھر میں پہنچا تو ان کے دروازے پر کاغذ جمع کرنے والے بچوں کے تھیلے اور گٹھڑیاں پڑی تھیں. میں ان گٹھڑیوں اور تھیلوں میں راستہ بناتا ہوا ان کی بیٹھک میں داخل ہو گیا. بیٹھک میں دری بچھی تھی. دری پر 25-30 بچے بیٹھ کر الف انار اور بے بکری پڑھ رہے تھے. وہ ایک کونے میں بیٹھ کر سماعت اور گویائی سے محروم، یعنی ڈیف اینڈ میوٹ. ڈم نہیں کہتے، اب میوٹ کہتے ہیں کیونکہ معنی تھوڑا سا فرق ہے. anyway. تو وہ ایک بہری گنگی بچی کو اشاروں سے پڑھا رہے تھے، یعنی خود. میں ان کے قریب بیٹھ گیا. ان کے چہرے پر ایک عجیب طرح کا نور اور ذات میں ایک انوکھا اطمینان تھا. مجھے پتا چلا روز 3 بجے تک ان کی بیٹھک کھل جاتی، بچے آنا شروع ہو جاتے. بچے سب سے پہلے غسل خانے میں جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، گھر میں جو کچھ پکا ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں، 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں اور پھر اپنے اپنے تھیلے اٹھا کر چلے جاتے ہیں. یہ دنیا کا واحد اسکول تھا جس میں حاضری کا کوئی رجسٹر نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود جس بچے نے ایک بار اس دہلیز پر قدم رکھ دیا وہ پھر اس پیر خانے کا ہو کر رہ گیا، یعنی اس جگہ کے ساتھ ہوک ہو گیا. میں 1 گھنٹہ وہاں بیٹھا رہا. معلوم ہوا اب تک اسکول کی سینکڑوں برانچیں کھل چکی ہیں. حضرت صاحب ہر کلاس میں سے 2-3 بچوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، انہیں 2-2 3-3 گھنٹے پڑھاتے ہیں، یعنی باقی تو گھنٹہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کچھ بچوں کو 2-2 گھنٹے بھی پڑھاتے ہیں. جب وہ ان کے معیار کے مطابق عالم ہو جاتے ہیں تو وہ انہیں اپنے پاس بٹھاتے ہیں، ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور میٹھی آواز میں کہتے ہیں بیٹا جاؤ اپنے جیسے دوسرے بچوں کو یہ سب کچھ سکھا دو. وہ بچے اٹھتے ہیں اور کسی گندے نالے، کسی جوہڑ کے کنارے، پرانے کاغذوں کے کسی گودام کے باہر یا کسی بدبودار آبادی کے کسی ٹنڈ منڈ درخت کے نیچے اس اسکول کی برانچ کھول لیتے ہیں. یہ دنیا کا واحد ادارہ ہے جس میں پورے اسکول کے لیے 1 کتاب کافی سمجھی جاتی ہے. یہ بچے کانے چھڑی کے کسی ٹکڑے یا درخت کی شاخ کو قلم بناتے ہیں، زمین کو سلیٹ بناتے ہیں، پھر یہی سلیٹ اور قلم انہیں روشنی کی نہ ختم ہونے والی وادی میں لے جاتی. مجھے معلوم ہوا وہ کسی سے پیسہ قبول نہیں کرتے، اپنی معمولی آمدنی سے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یعنی جو گھر میں پکتا وہی کھلا دیتے ہیں، انہیں چائے بھی پلاتے ہیں. میں نے ان کا ہاتھ چوما اور باہر آ گیا. مجھے ان سے مل کر بے انتہا خوشی ہوئی. مجھے کیوں خوشی ہوئی؟ میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. میرے گھر میں جب بھی ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے، میں جو بھی خط کھولتا ہوں، جو بھی ای میل پڑھتا ہوں، اس میں یا تو امداد کی درخواست ہوتی ہے، یا کسی NGO کا تعارف ہوتا ہے، یا پھر کالم لکھنے والے کا ملفوف مطالبہ. کوئی کہتا ہے میں 50 لاکھ کا مقروض ہوں، مجھے کسی سے 25-30 لاکھ روپے لے دیں. کوئی کہتا ہے میں ملک سے باہر تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے 20-25 لاکھ کا بندوبست کر دیں. کوئی کہتا ہے میری آمدنی کم اور بچے زیادہ ہیں، مجھے امریکہ کا ویزا لگوا دیں. کوئی کہتا ہے فلاں بڑا شخص آپ کا واقف ہے، یا آپ نے بیرون ملک آباد فلاں شخص کے بارے میں کالم لکھا تھا، آپ اس سے کہہ کر مجھے قرض حسنہ لے دیں یا پھر باہر سیٹ کرا دیں. کوئی کہتا ہے ہم نے فلاں ہسپتال بنایا، فلاں تعلیمی ادارہ قائم کیا،
آپ کالم میں اس کی تعریف کر دیں، ہمیں قربانی کی کھالیں مل جائیں گی، اہل خیر ہماری امداد فرما دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سلسلہ جب دنوں سے مہینوں اور مہینوں سے برسوں تک پھیل جاتا ہے تو انسانی صبر جواب دے جاتا ہے، یعنی ہر شخص یہی کام کر رہا ہے، یعنی مانگنے والا بیگر بنا ہوا۔ اس وقت شدید خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس ہجوم میں کوئی نہ کوئی ایسی آواز ہو جو قریب آ کر کہے میں امداد لینے والا نہیں، امداد دینے والا ہوں، میں امداد لینے والا نہیں، امداد دینے والا ہوں۔ کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہو جو کسی مدد امداد کے بغیر کوئی ادارہ چلا رہا، یعنی لوگوں سے مانگے بغیر، جسے کچھ حاصل کرنے کا لالچ نہ ہو، جس نے اپنی ذات کو چندے کا بکس نہ بنایا ہو۔ یقین فرمائیے مجھے آج تک صرف یہ 2 حضرات ملے ہیں جن کے وجود سے مجھے بھیک کی بو نہیں آئی۔ پہلے صاحب نے جب یہ کہا میں ضرورت مندوں کی اتنی ضرورت پوری کر سکتا ہوں تو دل خوشی سے جھوم اٹھا، اور جب میں نے دوسرے سے عرض کیا حضور میں بچوں کے لیے پانی کا ایک کولر اور ایک نئی دری پیش کرنا چاہتا ہوں، تو وہ مسکرائے اور آہستہ آواز میں بولے بیٹا ہمیں اس کی ضرورت نہیں، پانی کے لیے گھڑا موجود ہے، اس کا پانی ٹھنڈا بھی ہوتا ہے اور میٹھا بھی، آپ اس وقت جس دری پر بیٹھے ہیں وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، 1-2 سال نکل جائے گی، اس دوران میری بیوی نئی دری بن لے گی اور ہم اس جگہ وہ بچھا دیں گے، چھت پر پنکھا موجود ہے، کتابوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، ایک کتاب 2-3 سال نکال جاتی ہے، لکھنے کے لیے کاغذ اور پینسلیں بچوں کو کوڑے سے مل جاتی ہیں، بچوں کی دال روٹی اور چائے کے لیے میری تنخواہ کافی ہے، ہاں البتہ کبھی کبھی وضو کے لیے پانی کم پڑ جاتا ہے، لیکن وہ بھی بچے سرکاری نل سے بھر کر لے آتے ہیں، بس اللہ کا کرم ہے ہم بہت سکھی بہت خوش ہیں۔ میں نے رقم کے لیے اصرار کیا تو اسی خوشبودار لہجے میں بولے بیٹا اللہ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ پسند ہے، تم نہیں چاہتے ہم اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل رہیں؟ میں نے عرض کیا میں اللہ کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہکا لگایا لینے والا ہاتھ اللہ کا نہیں ہوتا، یہ ہاتھ، انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا، یہ ہاتھ جس دن پھیل گیا یہ اللہ کا ہاتھ نہیں رہے گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے اینک اتاری اور بڑی احتیاط سے وہ آنسو اپنے رومال میں سنبھال لیے۔ وہ شخص بھکاریوں کے اس ملک میں میری زندگی کا پہلا سخی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سیرہ میں پڑھا تھا کہ حضرت خدیجہ نے ان کے بارے میں جو گواہی دی تھی اور جس کی بنا پر ان سے کہا تھا کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق، کیونکہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، ناتواؤں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں، جو چیز لوگوں کے پاس نہیں انہیں وہ کما کے دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، حادثوں میں حق کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیا سبق ہے اس میں؟ اللہ کا ہاتھ اور اللہ کی مدد اور اللہ کی تائید کن لوگوں کے لیے ہوتی۔ اس کردار کے اندر آپ کو عملی معنوں میں، خیالی اور کلامی اور باتوں میں نہیں، عملی شکل میں کیا نظر آتا ہے؟ ایک ایک لفظ چاہیے، صرف 1 یا 2 لفظ۔ خودداری لکھ لیجئے، کور ویلیوز ہیں نا جو یہاں سے نکلیں گی۔ توکل، خیر خواہی، قناعت، احساس ذمہ داری، حقوق العباد کا خیال خیر خواہی میں آ جاتا ہے، سیلف ہیلپ اور سیلف لیسنس، یس، بے غرض ہونا، سچا جذبہ، ہر مسئلے کا حل موجود ہے، نو پرابلم شخص، کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، ہر چیز کا حل موجود، کام کی دھن، مقصد کا واضح ہونا، جی، مثبت انداز عمل یا مثبت انداز سوچ۔ آپ کو پتہ ہے اس میں 2 چیزیں آپ کو سکھا رہی ہوں اصل میں، اس کے اندر کے لیسن تو ہیں ہی، لیکن ان لیسنز کو نکال کر ان کو کم سے کم لفظوں میں بیان کرنا، کیونکہ جب لمبی ہم باتیں کرتے ہیں نا تو مقصد پیچھے رہ جاتا ہے اور ہم کہیں اور چل پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور گیونگ ایٹیٹیوڈ، گیونگ، دینے والا، اور لینے کی تو قطرہ بھی لالچ ہے ہی نہیں کسی بھی قسم کی، اور کسی بھی چیز کی لالچ نہیں، ویژنری، پروگریسو، یہ نہیں کہا اچھا جو چند بچے آتے ہیں وہ آئے بیٹھے اور ایک روٹینی کام کیا اور بس کہا جی ہم تو بڑا کارنامہ کر رہے ہیں۔ کتنی زبردست حکمت ہے کہ ان بچوں میں سے جو قابل ہیں ان کو مزید توجہ دے کر آگے اوروں کی خدمت کے لیے تیار کرنا، با مقصد زندگی، اخلاص نیت، بندوں سے محبت کہہ سکتے ہیں، زبردست محبت بندوں سے نظر آتی، ہاں، یعنی حکمت، ہر چیز میں حکمت نظر آتی ہے، حساس اور صاحب حکمت، کہ کس طرح کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، کوئی زبردستی نہیں، کچھ نہیں، 3-4 نیڈز بچوں کی پوری ہو رہی ہیں، ان کا اخلاق سمجھ رہا ہے، اخلاقی تعلیم، کتابی تعلیم، ہائیجین، صحت صفائی کی تعلیم، ان کی فزیکل نیڈز، کھانے پینے کا انتظام،
ہم کسی کی مدد کرتے ہیں بعض اوقات تو کیا کرتے ہیں، بس کبھی ایک چھوٹی سی مدد کر کے ہم کیا سوچتے ہیں، کارنامہ کر لیے، فلاں اتنا صدقہ نہیں کر دیا ہم نے. اس کا انداز آپ دیکھیے، یعنی اوور آل ساری نیڈس کو دیکھا جا رہا ہے، انڈیویجولس کی بھی اور سوسائٹی کی بھی. اور پھر اپنی حیثیت، کہتے ہیں جتنی چادر دیکھو اتنے پاؤں پھیلا، اپنی حیثیت کے مطابق کام ہو رہا ہے، اور تھوڑا کام مگر مستقل، استقامت کے ساتھ. استقامت بھی لکھ لیجیے، مستقل مزاجی. ہمارا مسئلہ کیا ہے، ایک کام شروع کریں گے، پھر تھوڑے دن میں بور ہو جائیں گے، پھر وہ چھوڑ دیں گے، پھر کوئی اور شروع کر دیں گے، پھر اس سے بور ہو جائیں گے، پھر کچھ اور شروع کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کو وہ کام پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن مستقل، بالکل گریجول، اسٹیپ بائی اسٹیپ، ون تھنگ ایٹ اے ٹائم. عاجزی، تواضع، بیر منیمم کے ساتھ گزارا، لو مینٹیننس. آج کل یہ ٹرم بہت عام ہے نا، فلاں شخص لو مینٹیننس ہے، فلاں چیز لو مینٹیننس، یہ ہاؤس لو مینٹیننس ہے، یہ ڈریس لو مینٹیننس ہے. یہاں آپ دیکھیے کہ ہر چیز لو مینٹیننس، کاسٹ افیکٹو. بالکل، یعنی بیوی کو بھی ساتھ لے کے چل رہا ہے، اپنی دفتر کی ذمہ داری بھی پوری کر رہا ہے، نماز روزے کا بھی اہتمام ہے، اور کوئی ٹینشن نہیں. وہ کہاں سے پتہ چل رہی ہے؟ یہ خودداری ہے، یہ شکر گزاری نہیں، یہ خودداری. جینٹلنس، ہر چیز میں جینٹلنس ہے، یعنی اس کام کو اپنے سر پہ سوار نہیں کیا ہوا. بعض اوقات ہم اتنا شور مچاتے ہیں تو کام بیچ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کام کام کام، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، ایسے نہیں ہوا، ویسے نہیں ہوا، یہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا. قرآن پاک کی وہ ایک مثال ہے کہ لا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا. پڑھ چکے ہیں آپ؟ کیا معنی ہے اس کا؟ یس، میں کہتی ہوں عورت ہی کی مثال کیوں دی گئی؟ اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو اپنا سوت کاٹنے کے بعد خود اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی. ہمیں سے بہت سے لوگ اسی طرح کے عمل کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، تھکتے ہیں کام کر کر کے اینڈ آف دا ڈے اتنی کمپلینٹس کرتے ہیں، سب کچھ برباد کر کے، صاف کر کے، پلو جھاڑ کے اٹھتے ہیں. اگر ہم تھوڑے کام ڈاؤن ہو جائیں نا، اللہ پہ بھروسہ کریں. اس دن جو میں نے بات کی تھی نا کہ اللہ سے مناجات کریں، جہاں رکاوٹ آئے، جہاں مشکل آئے، جہاں سمجھ نہ آئے، جہاں کوئی چیز ہوتی نظر نہ آئے، تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. یا اللہ، کوئی میری غلطی ہے جو رکاوٹ بنی ہوئی یہاں پر، میں قصوروار ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور پھر اس کے بعد اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تیری رحمت سے ہی پار ہو سکتے، تیری دی ہوئی توفیق سے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا، سارا غرور تکبر نکل جائے گا جو کسی نہ کسی طرح شیطان ہمارے اندر ڈال دیتا ہے نا. اتنا کر لیا تم نے، ماشاء اللہ، تمہارے آنے سے تو پتہ نہیں اس کام کو 4 چاند لگ گئے، اور اتنی ترقی ہو گئی، اور اتنا کچھ کما لیا. ہم خود کو کریڈٹ دینے کے شوقین ہوتے ہیں نا، خود کو کریڈٹ دینے لگتے ہیں کہیں بھی جب ہمیں کوئی اچیومنٹ ہوتی، اور اللہ کا فضل بھول جاتے ہیں کہ اس نے چنا ہمیں اس کام کے لیے، اس نے ہمیں سمجھ دی، اس نے راستہ دکھایا، اس نے ہم سے کروایا. اسی لیے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو مینشن کرنے لگتے ہیں نا، وہیں رکاوٹ آ جاتی ہے، ادھر ہی رک جاتا ہے کام. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا کر کے دکھاؤ، پھر اب تم سمجھتے تم نے کیا، کرو اور دیکھو کتنا ہوتا ہے. اور ان کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے انہی بچوں کو کیوں چوز کیا؟ آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی جواب آ رہا ہے اس کا؟ شابش. یعنی سب سے محروم طبقہ نا، جن کو کوئی پوچھتا ہی نہیں. اصل وجہ تو وہ خود ہی جانتے ہوں گے، لیکن بظاہر ایسے نظر آتا ہے کہ انہوں نے ان بچوں کو لیا جو واقعی مدد کے مستحق تھے. ہاں، یا ارد گرد میں ہوں گے، یا کہیں سے آتے ہوں گے، یا ہر جگہ پائے جاتے ہیں، تو ہر آبادی میں ہوتے ہیں. نہ ان کی ایکسپیکٹیشن، نہ ان کی ایکسپیکٹیشن، نہ ان کی ان سے کوئی، اور نہ ان کی ان سے. ہم کسی کے اوپر کوئی تھوڑا سا بھی احسان کر لیتے ہیں تو پھر اس سے توقعات رکھ بیٹھتے ہیں. بالکل وقت وہ چوز کیا، یعنی اپنا ٹائم وہ چوز کیا کہ جس میں اپنی دوسری ذمہ داریوں پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا. بچے بھی سارا دن اپنے کاغذ چنا کے آگے، وہ بھی کام کر کے آگے، یہ بھی کام کر کے آگے، اور اب بیٹھ کے مل کے پڑھ رہے ہیں. زبردست ٹائم مینجمنٹ، بالکل ہر چیز کا سولوشن موجود. اب اس کی روشنی میں سوچئے آپ کیا کر سکتے ہیں. بہت سی بچیاں شادی ہو جاتی ہے، گھروں میں جاتی ہیں، ظاہر ہے کہ ایک نیا خاندان ہوتا ہے، اس کی اپنی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بچی ہمارے میں ایڈجسٹ ہو، ماحول کو سمجھے، خاندان کو سمجھے، رشتہ داروں کو سمجھے، اور اس کے ذہن پہ ایک ہی دھن سوار ہوتی ہے کہ جس سے ایک فارمل ماحول سے وہ تعلیم حاصل کر کے آئی ہے، اس طرح کا کوئی فارمل ماحول فوراً بنا لے اپنے گھر میں، یا کہیں آس پاس کوئی جاب کر لے، کچھ کر لے. پیشنیٹ ہوتی ہیں بچیاں، اور بعض اوقات خاندان، شوہر، بچے، زندگی، ہر چیز کو سیکریفائز کرنے لگتی ہیں. کس پر سیکریفائز کرنے لگتی؟ اپنی جاب پر، کیریئر پر، اور بھول جاتی ہیں کہ اس وقت یہ ریکوائرمنٹ کیا ہے. پھر شکایت کیا کرتی ہیں کہ ہمارے سسرال والے ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتے. حالانکہ بات یہ نہیں ہوتی، صرف پرائرٹائز کرنے کی بات ہوتی.
ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب آپ شادی سے پہلے بالکل آزاد ہوتے ہیں، آپ جو جی چاہے کریں، اور ماں باپ تو بےچارے ہر چیز میں بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں، سیدھی ہو، الٹی ہو، صحیح ہو، غلط ہو، وہ کہتے ہیں بس بچوں کی خواہشات ہم پوری کر دیں، جو وہ مانگتے ہیں چاہتے ہیں۔ اکثریت 99% والدین کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ خود بچوں کو چھری چاقو خرید دیتے ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو مار ڈالیں۔ یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ ایسے ایسے کھلونے، ایسی ایسی چیزیں ان کی خواہش پوری کرتے ہوئے جو انہی کے لیے نقصان دہ ہو جاتے ہیں، انہی کا فیوچر برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن محبت میں ہر چیز دے دیتے ہیں، بس بچہ مانگے تو صحیح، ٹائم نہیں دیں گے، توجہ نہیں دیں گے، ایڈوائس نہیں دیں گے، تربیت نہیں کریں گے، کیونکہ خود بھی مال کا شوق ہے نا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو بھی مال دے کے وہ بس خوش کر دیں گے۔ ریسنٹلی میں ٹریولنگ میں تھی تو ایک جگہ اتفاق ہوا ایک باپ کو دیکھنے کا، وہ گاڑی میں بیٹھ رہا تھا تو بچوں نے کہا کہ ہمیں بھی ساتھ لے چلیں، اس نے کہا نہیں مجھے کام ہے، میں تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ ایک نہیں کئی بزنس اس نے شروع کیے ہوئے، ظاہر ہے ایسا شخص بہت ہی مصروف ہے، بچوں کے لیے تو ٹائم نہیں۔ تو بچہ گاڑی کا دروازہ پکڑ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مجھے گروسری شاپ پہ جانا ہے۔ بچے کو پتا کہ باپ کو کیسے ایکسپلائٹ کر سکتے، اس وقت باپ ہماری نہیں مانتا تو اب ہمیں باپ سے منوانا ہے کچھ۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پتہ نہیں کتنے پیسے نکال کے دیے، اچھا یہ لو اور جاؤ۔ اب باپ یا ماں کی سپرویژن کے بغیر بچہ جائے گا کسی بھی شاپ میں، کیا خریدے گا؟ پیسے اس کے پاس ہیں، باپ نے کیا سمجھا پیسے دے کے میری ذمہ داری پوری ہو گئی، اور بچے نے کیا کہا کہ ہاں ہمیں باپ نہیں ملا تو پیسے مل گئے، خواہشات کی کچھ تکمیل بازار جا کے ہو گئی۔ عموم بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے نا، کچھ چاہیے نہ چاہیے بس وہ کہتے ہیں شاپس پہ چلیں بس کچھ نہ کچھ خرید لیں، چاہے لا کے اٹھا کے پھینکے توڑیں کچھ بھی۔ تو میں دیکھ کے مجھے یہ سین پریشانی ہوئی تھوڑی، اور بچوں پہ بھی رحم آیا، اور کہ کس طرح رہنمائی کی جائے لوگوں کی کہ ان بچوں کو صرف پیسے نہیں چاہیے، ان بچوں کو کچھ اور بھی چاہیے، باپ کا وقت چاہیے، باپ کی تربیت چاہیے، اس کی ایک باروب شخصیت چاہیے کہ جو ان کو سیدھا کرے۔ لیکن ہماری محبت چونکہ اپنی محبت مال سے زیادہ ہے، اس کے ساتھ اولاد سے بھی ہوتی ہے، تو وہ اسی کے اندر ہی ہم وہ اپنی ذمہ داری پوری کر دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں بعض اوقات گھر والے یہ منع نہیں کرتے کہ آپ دین کا کام نہ کریں، بس وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے پہ نہ کریں۔ تو جب بھی کوئی جیسے مختلف جگہوں پہ میں ٹریول کرتی ہوں الحمدللہ، تو جو میرا سنتے ہیں تو پرانے اسٹوڈنٹس سالوں پرانے آ جاتے ہیں ملنے کے لیے، تو میں جب پوچھتی ہوں اچھا آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، بعض لوگ تو ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات اپنے بچے پال رہے ہیں، ان کی اچھی تربیت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اوروں کی بھی کر رہے ہیں، مختلف لوگ مختلف طرح کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ صرف کمپلینٹس کرتے ہیں، کوئی شوہر کی کر رہا ہے، کوئی ساس کی کر رہا ہے، کوئی ماحول کی کر رہا ہے، کوئی اس کی کوئی اس کی۔ تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اگر ان کمپلینٹس کی بجائے ہم اسی اپنی محدود سی دنیا میں اپنی آزادی کو استعمال کر لیں، تو میں ہمیشہ 2-3 چیزیں سجیسٹ کرتی ہوں۔ ایک یہ کرتی ہوں کہ دیکھیں آپ جس گھر میں رہ رہی ہیں نا، وہاں بھی تو کوئی بچے ہوں گے، اس گلی محلے میں کوئی بچے ہوں گے، ان کو اکٹھا کر لیں، ان کو کچھ سکھا دیں۔ آپ کے گھر میں ٹیلی فون ہوگا، آپ کے پاس انٹرنیٹ ہوگا، اس کے ذریعے کسی کو کچھ سنا دیں۔ آپ کوئی نہ کوئی دعوت، شادی، پارٹی پہ جاتی ہوں گی، کوئی آپ کے گھر آتا ہوگا، ان کے ساتھ آپ بات چیت کر لیں، کیونکہ اگر جذبہ سچا ہو تو رستے بے شمار ہیں نیکی پھیلانے کے، بے شمار۔ اور ہر بندے کے اندر اتنی خیر ہوتی ہے کہ وہ نیکی میں کہیں نہ کہیں تعاون کرنا چاہتا ہے، بشرطے کہ اس کو پہلے ہمارا تعاون مل جائے، ٹھیک ہے نا، اس کو ہمارا تعاون مل جائے، ہم سے وہ محفوظ ہو جائے، پرامن ہو جائے، کیونکہ ہم لوگوں کو اپنے سے انسیکیور کر دیتے ہیں، پھر وہ ہمیں دوسری طرح سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ان کا پیٹ بھر جائے گا نا تو پھر آپ باقی جس کو مرضی کھلائیں، کچھ نہیں ہوتا، پھر نہیں وہ منع کریں گے، کیونکہ اب انہیں نہیں کھانا۔ اور ہر بندے کی ایک ہرس کی لمٹ ہے نا، تو محسوس کریں کہ دوسرے کیا چاہتے ہیں آپ سے، وہ دے کر باقی پھر اللہ کے راستے میں دیں، چاہے ٹائم ہو، چاہے کھانا ہو، چاہے علم ہو، کوئی بھی چیز ہو، گھر سے شروع کریں، قریب والوں سے شروع کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح شروع کیا تھا۔ اور ہاں اگر اللہ موقع دے اس سے آگے جانے کا تو ضرور جہاں تک جا سکتے ہیں۔ ابھی میں جب گئی ہوئی تھی نا مکہ مدینہ، تو مدینہ میں ایک گروپ الحمدللہ بہت اچھی خواتین کا مجھ سے ملنے کے لیے آیا، کچھ ان میں سے الہدا سے پڑھی تھیں، کچھ پڑھ رہی ہیں، کچھ کسی نہ کسی طرح، بہرحال، اور ماشاءاللہ مختلف طریقوں سے بہت کچھ کر بھی رہی ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے اتنا بڑا کام کیسے کیا؟ میں نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا، آپ اس کو بڑا کہتے ہیں، میرے نزدیک تو یہ بڑا نہیں ہے، لیکن کہنے لگے کہ اچھا ہمیں آپ کو طریقہ بتائیں کہ ہم کیا کیا کریں، کیا کریں، لوگوں کو بلائیں کیسے، لوگ آتے نہیں۔ میں نے کہا مثلاً آپ مسجد میں آتی ہیں روز، یا آ سکتی ہیں مسجد نبوی میں، یا کہیں بھی جہاں بھی کہیں آپ جاتے ہیں، کسی گیدرنگ، کسی پارٹی میں آپ لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، تو آپ ان سے پوچھا کریں کہ آپ نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، آپ کی تجوید کیسی ہے، میں آپ کی ہیلپ کروں، میں تیار ہوں آپ کو سکھانے کے لیے۔ کون ہوگا جو کہے گا کہ نہیں مجھے تو نہیں سیکھنا، نہ آپ میری ہیلپ کریں۔ ہر بندے کو اپنی سروسز آفر کریں، آگے بڑھیں کہ میں آپ کی کس کام آ سکتا ہوں۔
اچھا اس کے برعکس ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ کام آنے کی بات جہاں تک ہے، اگر مثال کے طور پر کوئی مثلا یہ گلاس یہاں رکھا ہوا ہے اور میں یہاں تک نہیں پہنچ سکتی، میں کسی سے کہتی ہوں ذرا یہ گلاس ادھر کر دیں، تو مجھے یوں دیکھتے، خود نہیں اٹھا سکتے. اکثریت ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا. مثلا نیچے کیفیٹیریا میں آپ لوگ جاتے ہوں گے، کھانا کھاتے ہوں گے اور برتن لگاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، کوئی ڈش آگے پیچھے پاس کرتے ہوں گے. کتنے لوگ ہیں جو خوشی سے کرتے ہیں، خوشی سے، کہ شکر ہے کسی نے مجھ سے مانگا تو میں اس کے کام آئی اور مدد کر کے آئی آج کسی کی. اکثریت تو اگر کوئی چھوٹی سی بھی مدد مانگ بیٹھے اول تو تیار نہیں کرنے کو، اور اگر وہ کر بھی لیں تو کیا کرتے ہیں پھر؟ احسان جتا کے کرتے ہیں مدد، جو وہیں ضائع ہو جاتی. کیا میں سمجھا پائی اپنی بات؟ تو مدد کے لیے خود کو آفر کریں. مثلا اگر یہ چادر بچھانے والی ہے یا اٹھانے والی ہے تو بہت سے لوگ جلدی باہر نکلنے کی کوشش کریں گے کہ اگر میں پیچھے رہ گئی تو میرا ذمہ لگ جائے گا چادر اٹھانے کا، تو بہتر ہے پہلے ہی جان چھڑا کے بھاگ جاؤ، یہ کرسی ادھر سے ادھر نہ رکھنی پڑے. کام دیکھا اور آنکھیں بند کر لی اور چل پڑے گویا میں نے دیکھا ہی نہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی نظریں تلاش کرتی ہیں، اچھا یہ چیز ایسے ہے میں اس کو یہاں سے یوں ٹھیک کر دوں، یہ ایسے ہے میں اس کو اس طرح مدد دے دوں. کون کس چیز کا مددگار ہے کہ میں اس کی مدد کروں؟ کوئی دکھی ہے، تکلیف میں ہے، پریشان ہے، ہاؤ کین آئی ہیلپ؟ جب یہ نظر پیدا ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ کام بھی لے لیتا ہے اور مشکل نہیں ہوتی. کام کرنے میں مشکل نہیں ہے، مشکل اندر ہے، رکاوٹ ادھر ہے. کوئی اور اپنا پلان بتائے، کیا سوچ رہے ہیں؟ جی فرمائیے. انڈیویجولز کے ساتھ میدان ہموار کرنا شروع کر دیا. اچھا ایک اور بات، یہ ہم برانچ کھولتے بھی ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، یہ بھی میں نے ایک رویہ دیکھا ہے. پہلے اپنی ضروریات کی ایک لمبی لسٹ بھیج دیتے ہیں، ہمیں کرسیاں لے دیں، ہمیں ایئر کنڈیشنر لے دیں، ہمیں کارپیٹ لے دیں، ہمیں فلاں لے دیں، ہمیں اس جگہ کا رینٹ دے دیں، ہماری تنخواہ دے دیں، ہم ایسا کریں ویسا کریں. اب آپ خود سوچیں کہ اگر 1000 لڑکیاں اگر سال کی نکلتی ہیں اور 1000 لڑکیاں یہ مطالبہ شروع کر دیں، چلو اس میں سے 500 بھی کریں. آپ کو یہاں کی پالیسی تو پتہ ہے، یہاں فنڈز مانگے نہیں جاتے لوگوں سے. جو اپنی خوشی سے خود آ کے کچھ کرنا چاہتا ہے تو انکار بھی نہیں کیا جاتا، کیونکہ اگر انکار کر دیا جائے گا تو لوگوں کو نیکی کا موقع نہیں ملے گا. کچھ خود آ کے کام کرنا چاہتے ہیں، کچھ مال سے کرنا چاہتے ہیں، کچھ کسی طرح، ٹھیک ہے ان کی خوشی. لیکن جب انسان مانگنا شروع کر دیتا ہے تو فقر کا دروازہ کھل جاتا ہے. تو بیئر منیمم سے جب آپ شروع کرتے ہیں کہ کچھ نہیں، مثلا جب الہدیٰ اسٹیبلش ہوا تو بالکل فرسٹ ٹائم جب ہم نے شروع کیا تھا تو ہمارے پاس کارپیٹ خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے، ہمارے پاس کرسیاں خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے. تو پھر کیا ہوا؟ کوئی کچھ لے آیا، کوئی کچھ لے آیا، کوئی کچھ لے آیا. اور آپ کو پتا کہ ہم سپارے یا کتابیں بیچتے نہیں تھے. ایک خاتون سپارے لے آئی اور میں نے ایک ڈبہ رکھ دیا، میں نے کہا کہ اس کی قیمت شاید 5 روپے ہے. اس وقت 5 روپے ہوتی تھی ایک پارے کی قیمت، مجھے یہی یاد پڑتا ہے 94 میں. تو میں نے کہا کہ یہ ہم آپ پر اعتماد کر کے آپ کو پارے دے رہے ہیں اور یہ 5 روپے آپ اس ڈبے میں ڈال دیں. جب ڈبہ ہم نے کھولا تو وہ اس سے زیادہ پیسے تھے جتنے کے سپارے آئے تھے. اس سے ہم نے اگلے پارے خرید لیے. پھر یہی کیا. اب کیا ہوتا ہے، لوگ اپنی فیس بھی جو ان پہ قرض ہوتی ہے وہ بھی ٹائم پہ نہیں دیتے. کہاں ایک وقت یہ تھا کہ صرف کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ لے لیں اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے پوری کر لیں تاکہ کام چلتا رہے. تو جن لوگوں کے اخلاق یہ ہوتے ہیں کہ وہ حق ادا کرنے میں تو بہت ہی آگے ہوتے ہیں، فرض پورا کرنے میں تو چوکتے ہی نہیں، بھولتے ہی نہیں، ہاں نفل کے بھی شوقین ہوتے ہیں کہ حق سے زیادہ دینے والے ہوتے ہیں. جو اپنے حق سے زیادہ دیتے ہیں، اپنے حق سے زیادہ جو دیتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ ان کے اس عمل میں کئی گنا زیادہ بڑھا چڑھا کے نہیں دیتا؟ یوں یہ کام پھیلتا ہے، یوں اس کام میں برکت ہوئی ہے. میں سمجھتی ہوں ان لوگوں کی وجہ سے یہ ساری برکت ہوئی ہے کہ جو انتہائی سنسیئر اور مخلص ہو کر اس ادارے میں آئے ہیں، وہ لینے کی کوئی نیت اور لالچ نہیں رکھتے. ہاں جہاں موقع ملے دینے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، کہیں بھی کسی بھی طرح. تو یہ جو برکت کا ایلیمنٹ ہے نا کسی بھی کام میں، یہ جو یہاں بھی اس شخص کے بھی کام میں برکت نظر آتی ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ اس کا اپنا ایک سیلف لیسنس، اسے کوئی نام نہیں چاہیے، نو نیم نو فیم، کچھ نہیں. اس کو جو ایک سکون اور اطمینان اور خوشی نصیب ہو رہی ہے وہ اس کا ریوارڈ ہے، انسٹنٹ ریوارڈ. ہم سکون کی تلاش میں ہوتے ہیں، ہم سکون آور دوائیاں خریدتے ہیں، ہم سکون چاہتے ہیں، لیکن سکون ہمیشہ دینے سے ملتا ہے، خدمت سے ملتا ہے، بے غرضی اور اخلاص سے ملتا ہے. اس لیے چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھیں، چھوٹے سے کام کو بھی معمولی نہ سمجھیں، اور چھوٹی سی چیز بھی کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ وہی کام آ جائے. تو اس پر بھی جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اس نے ہمارے لیے نیکی کے مواقع رکھے ہیں، جگہ رکھی ہیں. وہ ایک کھجور جو آپ کھانے والے تھے وہ آپ نے کسی کو کھلا دی، یہ سوچ کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ سے بچو خواہ کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو.
تو جب انسان اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دیتا ہے تو یہ سب کچھ آتا ہے. تو اس لیے اللہ کے فضل اور رحمت پر نظر رکھیں. جتنی بڑی کسی کی قربانی ہوتی ہے اتنا بڑا اس کا اجر ہوتا ہے، اور یہ سب اخلاص کے ساتھ آتا ہے. لالچ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ملتا، پہلا بھی جاتا ہے. تو لالچ اپنے اندر سے نکال دیں، توکل پوری کا پورا اللہ کی ذات پر کریں. پھر آپ دیکھیں وہ اپنے خزانوں سے آپ کو کتنا دیتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بعض اوقات علم ہمارے پاس بہت ہو جاتا ہے، عمل میں پیچھے ہیں. جو میری تڑپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم عمل میں آگے ہو جائیں. ٹھیک،